शौहर ने मरने से पहले मुझे अपना टूटा हुआ जूता दिया और कहा ये मेरे नालायक बेटों को देना जिन्होंने बुढ़ापे में हमें बोझ समझकर घर से निकाल दिया। उसी रात मेरा शौहर फोत हो गया। मैं तड़पती रही लेकिन कोई बेटा बाप को दफनाने न आया। कुछ दिन बाद मैं शौहर का वो टूटा हुआ जूता देने गई तो बहू ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, मगर मैं जूता वहीं रख आई। अगले रोज मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब मेरे बेटे वही जूता उठाकर गाड़ी रोको एहसन, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, खुदा का खौफ करो, अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में कहाँ धकेल रहे हो। कलसूम बेगम की आवाज कांच की तरह टूटी, मगर स्टीयरिंग पर बैठे एहसन ने अनसुनी कर दी। उसने गाड़ी ओल्ड होम के बोसीदा जंग आलूद गेट के सामने रोक दी। अब्बा जी उतरे, हमने यहाँ आपके रहने का बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। हाजी सदाकत ने अपनी धुंधली बेनूर आंखों से बेटे के संगदिल चेहरे को देखा। उनकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उनके साथ पिछली सीट पर बैठे छोटे बेटे कामरान ने हमेशा की तरह नजरें झुका ली। भाभी ठीक ही कहती हैं अम्मा, आप लोगों को अब आराम की जरूरत है। बंगलों में बच्चों का शोर शराबा बहुत होता है, अब्बा की तबीयत खराब रहती है। एहसन ने दरवाजा खोलकर बाप का बाजू पकड़ लिया और उन्हें जबरदस्ती उतारना चाहा। कलसूम बेगम गुस्से से फट पड़ी, बेशरम, ये बंगला किसका है? ये शोर शराबा किन के बच्चों का है? मेरे शोहर की जिंदगी भर की हड्डियों का गुदा है जिस पर तुम और तुम्हारी बीवी अयाशी कर रहे हो। ये वही हाजी सदाकत थे जिन्होंने अपनी जवानी के दिन रात एक कर दिए थे। गली के कोने पर कपड़े की एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला सफर आज 2 बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों तक जा पहुंचा था। उन्होंने अपने बेटों एहसन और कामरान को आला तालीम दिलवाई, उन्हें लंदन से पढ़वा कर लाए और फिर आते ही उनके हाथ में बने बनाए कारोबार थमा दिए। जब बेटे जवान हुए तो उनके लिए डिफेंस में 2 आलीशान आमने सामने एक कनाल के बंगले बनवा कर दिए। उनकी शादियां शहर के ऊंचे घरानों में धूमधाम से की। हाजी सदाकत को लगता था कि अब उनके आराम के दिन हैं। वो और कलसूम अब पोतों के साथ खेलेंगे और जिंदगी की शाम सुकून से गुजरेगी। मगर वो कितना गलत सोच रहे थे। जायदाद, पैसा और इख्तियार मिलते ही बेटों की आंखें बदल गईं। पहले पहल तो बहुओं शाज़े और नाइला ने सास ससुर के अलग कमरे पर एतराज किया। अम्मा जी, बच्चे शोर करते हैं, अब्बा जी की नींद खराब होती है। फिर उनके खाने पीने पर पाबंदियां लगी। अब्बा जी, डॉक्टर ने कहा है आप चिकनाई वाली चीजें न खाएं। हालांकि डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर उनके खांसने पर, उनके पुराने मिलने वालों पर, उनके बैठने उठने के अंदाज पर एतराज होने लगा। शाजिया ने एक दिन साफ कह दिया, एहसन मेरे फ्रेंड्स आते हैं, आपके अब्बा लाउंज में बनियान पहनकर बैठे होते हैं, मुझे शर्मिंदगी होती है। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि दोनों बेटों ने एक रात बंद कमरे में मुतफिका फैसला किया कि अब्बा और अम्मा की जगह इस हाई क्लास सोसाइटी में नहीं बल्कि किसी अच्छे से ओल्ड एज होम में है। ओल्ड होम की 4 दीवारी पत्थर की नहीं थी, मगर उसमें रहने वालों के दिल अपने प्यारों की बेहिसी से पत्थर के हो चुके थे। हाजी सदाकत और कलसूम बेगम को यहाँ आए 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में न एहसन आया न कामरान। ईद गुजरी, बकरा ईद गुजरी, उनकी 50वीं सालगिरह गुजरी, मगर इन आलीशान बंगलों के दरवाजे उन पर बंद रहे। कलसूम बेगम तो जैसे वक्त के साथ खुद को समझा चुकी थी। वो ज्यादातर खामोश रहती और तस्बीह पर लगी रहती, मगर हाजी सदाकत ये सदमा, ये जिल्लत बर्दाश्त न कर सके। वो जो अपने बेटों के बगैर एक निवाला नहीं तोड़ते थे, अब अजनबियों के रहमो करम पर थे। उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। वो बिस्तर से लग गए। उनकी आंखें हर आहट पर दरवाजे की तरफ उठ जाती। शायद एहसन आया हो, शायद कामरान को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, शायद वो उन्हें वापस लेने आए हों, मगर कोई न आया। आज उनकी हालत तशवीशनाक थी। ओल्ड होम के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। कलसूम बेगम उनके ठंडे हाथ को थामे उनके सरहाने बैठी थी। हाजी सदाकत की सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने बामुश्किल आंखें खोली। कलसूम के कांपते हाथ को अपने कमजोर हाथ से दबाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा यख बस्ता दुख। एक सवाल था, वो कुछ कहना चाहते थे मगर आवाज हलक में दम तोड़ रही थी। एहसन कामरान को कहना वो खुश रहे। उनके हलक में एक हिचकी सी आई, सर एक तरफ ढलक गया और उनकी आंखें छत पर जम गईं। हाजी सदाकत अपनी ही बनाई हुई सल्तनत के बेताज बादशाह आला वारसों की मौत मर गए थे।
وہ اولڈ ہوم کی ٹھنڈی بے رحم دیواروں کے بیچ سسکتے مر گئے۔ کلثوم بیگم نے ان کا بے جان چہرہ دیکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی دو لڑیاں ٹوٹ کر گریں۔ انہوں نے شوہر کی آنکھیں بند کی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے شوہر کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ حاجی صداقت کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں چھت پر جمنے لگیں۔ کلثوم بیگم کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ان کے بے جان ہوتے ہاتھ میں حرکت ہوئی۔ ان کی سانسیں جو اکھڑ چکی تھیں ایک آخری بار ایک بھاری تکلیف دہ کوشش کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی آنکھیں جو چھت پر جمی تھیں بمشکل کلثوم کے چہرے پر مرکوز ہوئیں۔ کلثوم، وہ کانپتی سرگوشی کرتی آواز میں بولے، میں یہی ہوں صداقت، میں آپ کے پاس ہوں۔ کلثوم نے اپنا چہرہ ان کے چہرے کے قریب کر لیا۔ حاجی صداقت نے اپنی ساری بچی کچی ہمت جمع کی، وہ تکیے کے نیچے۔ کلثوم بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے سر کے نیچے سے تکیا سرکایا۔ اس کے نیچے ایک صاف سفید مہر بند لفافہ رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں سوالیہ ہو گئیں۔ صداقت نے آنکھوں کے اشارے سے لفافہ پکڑنے کو کہا اور کہا کہ یہ میرے بیٹوں کو دے دینا اور ساتھ میں میرے پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے بھی انہیں دینا اور کہنا کہ وہ خوش رہیں۔ احسن اور کامران کو۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کلثوم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ فکر نہ کریں صداقت، میں ابھی فون کرتی ہوں ان نالائقوں کو، میں کہتی ہوں آ کر اپنے باپ کی حالت دیکھیں۔ حاجی صداقت نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میرے مرنے کے بعد انہیں یہ خط اور جوتے دے آنا، بس وعدہ کرو۔ کلثوم بیگم نے وہ خط اور جوتے اپنے سینے سے لگا لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں صداقت، میں دے آؤں گی آپ کی آخری امانت۔ حاجی صداقت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اطمینان کی لہر دوڑی۔ انہوں نے آخری بار اپنی بیوی کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا اور اس بار جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو ان میں کوئی حسرت باقی نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ جو کلثوم بیگم کے ہاتھ میں تھا بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔ وہ رات کلثوم بیگم پر قیامت بن کر گزری۔ اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے باقی معاملات سنبھال لیے تھے مگر کلثوم بیگم ایک مجسمے کی طرح اس کمرے میں بیٹھی رہی جہاں اب صرف ان کے شوہر کی یادیں اور ہاتھ میں وہ خط اور جوتے رہ گئے تھے۔ وہ خط جو اب گرم نہیں تھا، وہ اسے بار بار دیکھتی۔ اس میں کیا تھا؟ وصیت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ، یا ان بیٹوں کے لیے آخری دعا جن کی بے وفائی نے ان کے باپ کی جان لی تھی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو کلثوم بیگم کے اندر بھی ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ کمزور ضرور تھی، غم سے نڈھال تھی، مگر انہیں اپنے شوہر کا آخری وعدہ پورا کرنا تھا۔ ان کے پاس رونے کے لیے یا خود پر رحم کھانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ اولڈ ہوم سے نکلی، اتنی کمزور کے قدم زمین پر نہیں دل پر پڑ رہے تھے۔ انہوں نے ایک رکشہ لیا اور ڈرائیور کو وہ پتہ بتایا جہاں جانے کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہ ہانپتے کانپتے اپنے ہی بیٹے کے عالیشان بنگلے کے دروازے پر پہنچی تھی۔ وہ بنگلہ جسے حاجی صداقت نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، وہ بنگلہ جہاں آج وہ ایک سائل، ایک بھکارن کی طرح کھڑی تھی، ہاتھ میں اپنے شوہر کا کفن میں خط اور جوتے لیے ہوئے۔ ان کی ہمت جواب دے رہی تھی مگر انہیں اندر جانا تھا، انہیں یہ امانت پہنچانی تھی۔ کلثوم بیگم نے اپنے آنسو پہنچے دوپٹے کے کونے سے چہرہ صاف کیا اور کانپتے ہاتھ سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے بمشکل ہمت جمع کر کے گیٹ پر لگی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ بٹن دبایا، اس بار ذرا زیادہ دیر تک۔ کچھ لمحوں بعد چوکیدار کی کوٹھری کا دروازہ کھلا۔ وہ ایک تیکھے چہرے والا چوکیدار رحمت خان تھا، آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ اس نے گیٹ کے پاس ایک ضعیف خستہ حال عورت کو کھڑے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ کون ہو بی بی، اور صبح صبح کیا چاہیے؟ اس کی آواز میں رکھائی اور غصہ تھا۔ کلثوم بیگم نے تھوک نگلا، بیٹا مجھے احسن صاحب سے ملنا ہے۔ میں چوکیدار رحمت خان نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہکا لگایا، اماں عقل ٹھکانے پر ہے، صاحب لوگ اس وقت سو رہے ہیں اور تم جیسوں سے ملنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، چلو جاؤ، یہاں بھیک نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا۔ کلثوم بیگم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ بھیک؟ وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر بھکارن بن گئی تھی۔ نہیں بیٹا، میں بھیک مانگنے نہیں آئی، میں ان کی ماں ہوں۔ رحمت خان جو مڑ گیا تھا یہ سن کر جھٹکے سے پلٹا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک کلثوم بیگم کے وہ سیدھا کپڑوں اور ہوائی چپل کو دیکھا۔ ماں؟ کیا مذاق ہے اماں، صاحب کی ماں تو اولڈ ہوم میں ہے،
بیگم صاحبہ نے خود بتایا تھا، چلو چلو اب ڈرامہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خدا کے لیے بیٹا میری بات کا یقین کرو، میرے شوہر ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، یہ خط اور جوتے ان کی آخری امانت ہے، یہ مجھے احسن اور کامران کو دینے ہیں۔ یہ شور و غل سن کر بڑے بنگلے کا مرکزی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور احسن کی بیوی شازیہ جو ریشمی نائٹ گاؤن میں مخملی روپ پہنے تھی، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے برآمد ہوئی۔ اس کی نیند خراب ہونے پر چہرے پر شدید غصہ تھا۔ کیا مصیبت ہے رحمت خان، کس جاہل کو منہ لگایا ہوا ہے صبح صبح، میری ساری نیند خراب کر دی۔ رحمت خان نے فوراً سلوٹ مارا۔ بیگم صاحبہ یہ عورت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کہتی ہے صاحب کی ماں ہے اور کوئی خط اور جوتے دینے ہیں۔ شازیہ کی نظر جب گیٹ کے سلاخوں کے پار کھڑی کلثوم بیگم پر پڑی تو اس کا خوبصورت چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس دروازے تک آنے کی؟ کلثوم بیگم نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ شازیہ بیٹا میری بات سنو، حاجی صاحب وہ نہیں رہے، رات ان کا انتقال ہو گیا۔ شازیہ نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی تاثر نہ بدلا۔ تو مر گئے تو ہم کیا کریں، جانا تو سب نہیں ہوتا ہے، اس میں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ خبر دینے آئی ہو؟ کلثوم بیگم سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ خط اور جوتے ان کی آخری نشانی، شازیہ نے اسے ٹوکا۔ بس سمجھ گئی میں، اب اس خط کے بہانے اندر گھسنے کا ارادہ ہے یا پھر حصہ مانگنے آ گئی ہو۔ کلثوم بیگم تڑپ اٹھی، کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ خط اور جوتے احسن اور کامران کو دینا۔ شازیہ نے غصے سے مگ میز پر پٹخا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ رحمت خان دروازہ کھولو، اس نے حکم دیا۔ ایک لمحے کے لیے کلثوم بیگم کو لگا شاید اس سے رحم آ گیا ہے۔ جیسے ہی رحمت خان نے چھوٹا دروازہ کھولا شازیہ باہر نکلی اور اس سے پہلے کہ کلثوم بیگم کچھ کہہ پاتی اس نے زور سے انہیں دھکا دیا۔ ابا کو تو کھا گئی، اب کیا ہماری خوشیاں چھینے آئی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم اتنی زوردار دھکے کی تاب نہ لا سکی، وہ لڑکھڑا کر فٹ پاتھ پر گر پڑی۔ ان کے ہاتھ سے وہ خط اور جوتے چھوٹ کر ذرا دور جا گرے۔ شازیہ نے نفرت سے انہیں زمین پر پڑے دیکھا اور رحمت خان یہ عورت اگر دوبارہ اس گلی میں بھی نظر آئے تو مجھے بتانا، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ وہ فتح یاب انداز میں پلٹی اور بنگلے کا دروازہ اس پر زور سے بند کیا جیسے کلثوم بیگم کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ کلثوم بیگم اس ناقابل بیان ذلت کے بوجھ تلے فٹ پاتھ پر گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، صرف جسمانی چوٹ سے نہیں بلکہ اس روحانی کرب سے جو آج انہیں اپنی ہی بہو کے ہاتھوں ملا تھا۔ ان کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ کر ذرا دور گیلی مٹی پر جا گرا تھا۔ چوکیدار رحمت خان جو اب بھی گیٹ کے پاس کھڑا تھا اس سارے منظر پر ایک عجیب سی خاموشی میں مبتلا تھا۔ وہ شازیہ بیگم کے غصے سے تو ڈرتا تھا مگر اس بوڑھی زمین پر گری ہوئی عورت کو دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کلثوم بیگم نے ہمت جمع کی، انہوں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو اٹھایا۔ ان کے گھٹنے چل گئے تھے، انہوں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ خط اور جوتے اٹھائے، اس پر لگی دھول کو اپنے دوپٹے کے آنسوں سے نم کونے سے صاف کیا۔ انہیں اپنے شوہر کا وعدہ پورا کرنا تھا، یہ ان کے شوہر کی آخری امانت تھی۔ وہ رحمت خان کے پاس آئیں جو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بیٹا، وہ کانپتی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں تم مجبور ہو، تم اپنی نوکری کر رہے تھے۔ رحمت خان نے شرمندگی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کلثوم بیگم کی آنکھوں میں غصہ نہیں صرف گہرا دکھ تھا۔ بیٹا، میں تمہاری بیگم صاحبہ کی طرح امیر نہیں ہوں مگر یہ ایک مرے ہوئے انسان کی آخری امانت ہے، جب صاحب لوگ آئیں احسن اور کامران تو یہ ان کو دے دینا۔ رحمت خان گھبرا گیا۔ اماں، بیگم صاحبہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی، انہوں نے منع کیا ہے۔ کلثوم بیگم نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھنے کی کوشش کی۔ خدا تمہارا گھر سلامت رکھے گا، بس یہ میرے بیٹوں کو دے دینا، بس اتنا کہہ دینا، ان کی ماں آئی تھی۔ رحمت خان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرتے ڈرتے وہ خط اور جوتے لے کر چھپا دیے، اس خوف سے کہ کہیں بیگم صاحبہ CCTV فوٹیج میں نہ دیکھ لیں۔ کلثوم بیگم ایک آخری بار اس بند عالیشان دروازے کو دیکھ کر مڑی اور ٹوٹے قدموں سے واپس چلی گئیں۔ رات گئے جب احسن کی چمکتی سیاہ مرسڈیز اور کامران کی سفید BMW پورچ میں داخل ہوئی تو دونوں بھائی دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے تھے۔
احسن گاڑی سے نکلتے ہی ہمیشہ کی طرح چوکیدار پر برس پڑا۔ کیا مصیبت ہے رحمت، گیٹ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ سو گئے تھے کیا؟ اور یہ پورچ کی بتیاں ابھی تک کیوں بند ہیں؟ رحمت خان جو ان کے آنے کا ہی منتظر تھا گھبراتے ہوئے آگے بڑھا۔ صاحب وہ صبح ایک عورت آئی تھی۔ کامران جو اپنا بریف کیس اٹھا رہا تھا وہیں رک گیا۔ کون عورت؟ احسن کا ماتھا ٹھٹکا۔ ہاں شازیہ بتا رہی تھی فون پر، کوئی بھیکارا نہ گئی تھی، تم نے ٹھیک کیا نا، بھگا دیا اسے۔ رحمت خان نے تھوک نگلا۔ صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ اس لفظ پر دونوں بھائی جھٹکے سے رکے۔ احسن نے پلٹ کر اسے گھورا۔ کیا بکواس کر رہے ہو رحمت، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ صاحب مجھے کیا معلوم، میں تو نوکر ہوں، ابھی نیا ہوں، مگر وہ آپ دونوں کے لیے یہ لفافہ اور یہ جوتے دے کر گئی ہیں۔ رحمت خان نے وہ سفید لفافہ اور جوتے نکالے۔ کامران نے لپک کر احسن کو دیکھا۔ بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ احسن نے نفرت سے اس لفافے کو دیکھا، پھر رحمت خان کو، اور جھٹکے سے لفافہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ فضول ڈرامے ہیں، چلو اندر۔ دونوں بھائی لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں شازیہ اور نائلہ پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شازیہ نے احسن کو دیکھتے ہی شکایت شروع کر دی۔ آپ یقین کریں احسن، وہ بڑھیا صبح صبح آ کر تماشا کر رہی تھی، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال کر لیتی، میں نے اسے خود دھکے دے کر۔ احسن نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ بس کرو شازیہ، یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ میز پر پٹخا۔ کامران نے جلدی سے لفافہ اٹھایا، اس پر کوئی نام پتہ نہیں تھا۔ احسن نے لفافہ کامران کے ہاتھ سے چھینا اور بے دردی سے اسے پھاڑ ڈالا۔ اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکلا۔ احسن نے کاغذ کھولا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز پہلے پر اعتماد تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز رگڑ کھانے لگی۔ میرے نالائق بیٹو، پہلا لفظ ہی زہر بجھا تیر تھا۔ شازیہ نے منہ بنایا۔ احسن نے اسے نظر انداز کیا اور آگے پڑھا۔ تم جس بنگلے میں رہتے ہو وہ میں نے تمہاری ماں کلثوم بیگم کے نام کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر احسن کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ شازیہ چیخ پڑی، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ نائلہ نے کامران کا بازو تھام لیا۔ کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نہیں ابا، ایسا نہیں کر سکتے۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کو دوبارہ دیکھا اور آخری سطریں پڑھی۔ میرے مرنے کے بعد وہی اس کی واحد مالک ہے، مجھے امید ہے تم اب اسے سڑک پر نہیں لاؤ گے۔ کاغذ احسن کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ حاجی صداقت کا اپنے بیٹوں سے آخری اور سب سے خوفناک انتقام تھا۔ اس سناٹے کو شازیہ کی تیز چیخ نے توڑا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ احسن آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس بڑھیا کے نام، اس کا مطلب یہ بنگلہ، یہ میرا گھر اب میرا نہیں رہا۔ اس کا ایک ایک لفظ چیخ میں بدل رہا تھا۔ نائلہ جو اب تک صدمے میں تھی، اس نے کامران کا بازو اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ کامران ہم سڑک پر آ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا آج صبح شازیہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارے میں تو کہتی ہوں تم دونوں بھائیوں نے مل کر یہ سب کیا ہے، ہم نے تو صرف ساتھ دیا تھا۔ شازیہ نے پلٹ کر نائلہ کو غصے سے دیکھا۔ او ہیلو، اب مجھ پر مت ڈالو، تم بھی برابر کی شریک تھی، تمہارا ہی آئیڈیا تھا کہ ان کے کمرے سے اے سی اتروا دو تاکہ وہ خود ہی تنگ آ کر چلے جائیں۔ کامران نے دونوں کو ٹوکا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ابا سن لیتے تو کیا ہوتا؟ او وہ تو مر چکے ہیں۔ اسے اپنی ہی بات پر وحشت ہوئی۔ احسن جو اب تک بت بنا کھڑا تھا، اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ خاموش، سب خاموش ہو جاؤ۔ دونوں بھائی اور ان کی بیویاں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کے دکھ، اس کے اکیلے پن یا اپنے باپ کی موت کا غم نہیں آیا۔ انہیں فکر تھی صرف اپنے سر سے چھت چھن جانے کی۔ انہیں وہ عالیشان بنگلے نظر آ رہے تھے جن پر کسی اور کا نام لکھا جانے والا تھا۔ وہ سٹیٹس اور وہ شان و شوکت ہوا میں تحلیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کامران نے رونی صورت بنا لی۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ وہ تو غصے میں پاگل ہو رہی ہوگی، وہ یقیناً یہ بنگلہ بیچ دے گی، وہ اسے خیرات کر دے گی، وہ اس اولڈ ہوم کے نام کر دے گی۔ ہم کیا کریں گے؟ نائلہ نے لقمہ دیا۔ اور اگر اس نے پولیس کو بلا لیا؟ صبح جو شازیہ نے کیا اس کی شکایت کر دی تو؟ دھکے دینے کا کیس؟ احسن نے اسے گھورا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نائلہ، کیسی پولیس؟ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ کاغذ ہے جو ابا اس کے نام کر گئے ہیں۔
ऐसा ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। शाजिया, तुमने जो हिमाकत सुबह की है उसका अजाला भी तुम ही करोगी। शाजिया ने हैरत से आंखें फाड़ी। मैं क्यों करूं? आप सबकी रजामंदी शामिल थी उन्हें वहां भेजने की। ऐसा ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, खामोश। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अम्मा को वापस लाना होगा इसी घर में। कामरान फौरन उछल पड़ा। हाँ हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, हम अभी जाते हैं, अभी जाकर उन्हें ले आते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ऐसा ने उसे बाजू से पकड़कर वापस सोफे पर बिठाया। पागल हो गए हो क्या? रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त जाएंगे तो वो समझ जाएगी हम डर गए हैं। हम सुबह जाएंगे। नाइला ने इतराज किया। सुबह तक? अगर सुबह तक उसने किसी वकील से बात कर ली तो? अगर उसने कागजात पर दस्तखत? एहसन चीखा। तो भी हम सुबह ही जाएंगे, एक गमज़दा बेटे की तरह हम जाएंगे और उसे कहेंगे कि अब्बा के जाने के बाद हम तन्हा हो गए हैं, अब वही हमारा आखिरी सहारा है। कामरान ने सर हिलाया। हाँ ये ठीक है, हम कहेंगे, हमें माफ कर दें। शाजिया ने नफरत से मुंह बनाया। माफी? मुझे उस औरत से माफी मांगनी पड़ेगी। एहसन ने उसे सर्द नजरों से देखा। माफी तो क्या, अगर इस बंगले को बचाने के लिए उसके पांव भी पकड़ने पड़े तो तुम वो भी करोगी, समझी? वो रात उन चारों पर जहन्नुम से कम न थी। वो एक पल सो नहीं सके। हर आहट पर उन्हें लगता था कि कोई वकील नोटिस लेकर आ गया है। हर फोन की घंटी पर उन्हें लगता था कि अम्मा ने बंगला बेच दिया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उन बंगले के पोर्च में इंजन स्टार्ट होने की आवाजें गूंजने लगी। आज उन्हें फैक्ट्री जाने की जल्दी नहीं थी, आज उन्हें अपनी जायदाद बचाने की जल्दी थी। एहसन अपनी काली मर्सिडीज में था, कामरान अपनी चमचमाती PMW में। शाजिया और नाइला पीछे सीटों पर कीमती शालें ओढ़े, आंखों पर बड़े बड़े स्याह चश्मे लगाए ऐसे बैठी थी जैसे किसी की मौत पर जा रही हो, मगर ये आंसू गम के नहीं, खौफ के थे। ओल्ड होम के बाहर उनकी महंगी गाड़ियों की कतारें लग गईं। एहसन सबसे पहले गाड़ी से निकला। उसने अपना कीमती सूट ठीक किया। कामरान ने उसके पीछे आकर सरगोशी की। भाई, क्या वो मान जाएंगी? एहसन ने गेट को नफरत से देखा। उन्हें मनाना नहीं है कामरान, उन्हें खरीदना है, और अगर इसके लिए उनके पांव भी पकड़ने पड़े तो हम वो भी करेंगे। आज वो एक बेटे नहीं बल्कि अपनी जायदाद के लिए लड़ने वाले बेरहम बिजनेसमैन बनकर आए थे। एहसन ने ओल्ड होम का जंग आलूद गेट धक्का देकर खोला। गेट के चरचराने की आवाज उस खामोश सुबह में किसी मनहूस चीख की तरह गूंजी। कामरान ने जल्दी से अपना रेशमी रुमाल निकाला और माथे पर आया पसीना पोंछा। हालांकि मौसम में खनकी थी। शाजिया और नाइला अपनी कीमती शालों में लिपटी ऐसे अंदर दाखिल हुई जैसे किसी गंदगी के ढेर से बचकर निकल रही हूँ। एहसन ने कामरान को कोनी मारी। कामरान, चेहरे पर गम के तासुरात लाओ। याद रखो, हम अब्बा की मौत पर सदमे में हैं और माँ का सहारा ढूंढने आए हैं। कामरान ने जल्दी से रोनी सूरत बनाने की कोशिश की। हाँ भाई हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। शाजिया ने नाइला के कान में सरगोशी की। उफ, कितनी घुटन और बदबू है यहाँ, मुझे तो उल्टी आ रही है। नाइला ने उसका हाथ दबाया। चुप हो जाओ शाजिया, अब बस दुआ करो कि वो बुढ़िया मिल जाए इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठा ले। वो चारों तेज कदमों से चलते हुए एक छोटे से तारीख इस्तकबालिया तक पहुंचे। वहाँ एक उम्र रसीदा क्लर्क पुराने रजिस्टर पर झुका हुआ था। एहसन ने काउंटर पर हाथ मारा। सुनो, कलसूम बेगम कहाँ हैं? हम उनके बेटे हैं। क्लर्क ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में ना हैरत थी ना खुशी। जी वो तो। एहसन ने उसकी बात काट दी। हमें उनसे मिलना है फौरन, हम उन्हें घर ले जाने आए हैं। कामरान ने भी एहसन का साथ देते हुए आवाज में दर्द भरने की कोशिश की। जी, हमारी अम्मा, अब्बा के जाने के बाद हम उन्हें यहाँ एक पल नहीं छोड़ सकते। एहसन ने अब बाकायदा ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, जैसे वो क्लर्क को नहीं बल्कि इस इमारत के दर दीवार को सुना रहा हो। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं आप? हम आ गए हैं, एहसन और कामरान आपको लेने आए हैं। ये ड्रामाई चीखों पुकार सुनकर आसपास के कमरों से कुछ बूढ़े चेहरे झांकने लगे। उसी वक्त एक नर्स कॉरिडोर से निकल कर आई। साहब, क्या मुसीबत है? शोर न करें, यहाँ सब बीमार और बूढ़े लोग रहते हैं। एहसन ने पलटकर उसे देखा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तुम बताओ कलसूम बेगम, मेरी माँ कहाँ है? नर्स उसके महंगे सूट और गुस्से से भरी आंखों से सहम गई।
وہ साहब, वो तो मैनेजर साहब के दफ्तर में है। दफ्तर, ये एक लफ्ज नहीं था, ये उन चारों के सर पर गिरा एक बम था। शाजिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। मैनेजर का दफ्तर, या अल्लाह, वो साइन कर रही होगी। नाइला ने कामरान का बाजू दबोच लिया। मैंने कहा था सुबह तक देर हो जाएगी। कामरान, अब क्या होगा? हमारा घर गया। कामरान की टांगे कांपने लगी। भाई, वो एहसन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वो एक लफ्ज कहे बगैर उस कॉरिडोर की तरफ भागा जिस पर मैनेजर की तख्ती लगी थी। बाकी तीनों भी उसके पीछे भागे। एहसन ने न दस्तक दी न इजाजत ली। उसने ये सोचकर दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देकर खोला कि वो अंदर जाकर अपनी माँ के पाँव पकड़ लेगा, कागजात फाड़ देगा, मगर कुछ भी करके इस सौदे को रोकेगा। मगर सामने का मंजर देखकर सकते में आ गए, क्योंकि उनकी माँ कलसूम बेगम ओल्ड होम के दफ्तर में मैनेजर के साथ वाली कुर्सी पर इंतहाई पुरसकून और मुतमईन बैठी थी। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, न गुज़श्ता रोज की जिल्लत का कोई निशान था। उनके सामने मेज पर कुछ सरकारी कागजात, स्टाम्प पेपर्स फैले हुए थे और मैनेजर उन्हें एक एक कागज के बारे में समझा रहा था। कलसूम बेगम मैनेजर की बात सुनकर इत्मीनान से सर हिला रही थी और उनके हाथ में वो पेन था जिससे वो उन कागजात पर दस्तखत करने वाली थी। एहसन दरवाजे में बुत बना खड़ा था। उसके पीछे कामरान, शाजिया और नाइला एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनकी नजरें सिर्फ उन कागजात पर जमी थी जो उनकी मौत का परवाना लग रहे थे। एहसन ही सबसे पहले इस सख्ते से बाहर आया। उसने एक कदम अंदर लिया। अम्मा, ये क्या हो रहा है? कलसूम बेगम ने इतनी आहिस्तगी से सर उठाकर अपने चारों गमज़दा रिश्तेदारों को देखा जैसे वो उनकी आमद की ही तवक्का कर रही हो। उनकी आंखों में न ममता थी न नफरत, सिर्फ एक अजीब सा सर्द सुकून था। मैनेजर अफजल, जो इस अचानक मदाखलत पर घबरा गया था, खड़ा हो गया। जी, आप लोग कौन हैं? बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? कामरान ने वहीं दहलीज पर ही रोना धोना शुरू कर दिया जिसकी उसने रास्ते में प्रैक्टिस की थी। अम्मा, हम आ गए हैं। आप ये क्या करने लगी थी? अब्बा के बाद आप ही तो हमारा सहारा हैं। आप हमें छोड़कर। ऐसा ने उसे चुप कराया। वो जानता था कि ये रोने का नहीं, रोकने का वक्त है। शाजिया ने आगे बढ़कर मेज पर हाथ रखना चाहा, जैसे उन कागजात को छीन लेगी। अम्मा जी, खुदा का वास्ता है, ये आप क्या साइन कर रही हैं? ये हमारा घर है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कलसूम बेगम ने एक ठंडी नजर शाजिया पर डाली, वही नजर जिससे कल शाजिया ने उन्हें धक्का देते हुए देखा था। शाजिया एकदम पीछे हट गई, जैसे उससे करंट लगा हो। कलसूम बेगम मैनेजर से मुखातिब हुई, अफजल साहब, आप परेशान ना हो, ये मेरे बेटे हैं एहसन और कामरान, और ये मेरी बहुएं हैं। इन्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। एहसन ने जल्दी से कहा, गलत फहमी? अम्मा, गलत फहमी कैसी? आप यहाँ वकीलों के साथ बैठकर कागजात पर। नाइला ने भी लुकमा दिया। अम्मा जी, अब्बा के जाने का गम ही इतना था कि हम आपको बता नहीं सके। हम तो आपको लेने ही आए थे। आप चलें हमारे साथ, घर चलें, ये सब छोड़ दें। कलसूम बेगम मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उन चारों के दिलों में खंजर की तरह लगी। घर? कौन सा घर बेटा? वही घर जिसके दरवाजे पर कल तुम्हारी बीवी ने मुझे भिखारन कहा था, या वो घर जिसके चौकीदार को तुमने मुझे धक्के देने का हुक्म दिया था? एहसन और शाजिया के चेहरे फक हो गए। अम्मा, वो तो बस गुस्से में। कलसूम बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस एहसन, अब मजीद झूठ नहीं। एहसन चीख पड़ा, अम्मा रुके, आप नहीं जानती आप क्या कर रही हैं। ये अब्बा की सारी जिंदगी की कमाई है। कामरान रो पड़ा, अम्मा, खुदा के लिए इस घर के अलावा हमारा है ही क्या? कलसूम बेगम ने उनकी इल्तिजा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मैनेजर से कहा, अफजल साहब, वो स्याही वाली पैड मेरी तरफ कीजिए। मैनेजर ने, जो अब सूरत हाल समझ चुका था, खामोशी से इंक पैड कलसूम बेगम के सामने रख दिया। शाजिया चीखी नहीं, अम्मा जी नहीं, ये बंगला मेरा ख्वाब था। कामरान गिड़गिड़ाया, अम्मा, हम आपके मुजरिम हैं, हमें सजा दें, मगर खुद को बेघर न करें, हम सड़क पर आ जाएंगे। कलसूम बेगम ने उनकी चीखों पुकार के दरमियान अपने पुरसकून चेहरे के साथ अपना अंगूठा सिहाई में डिबोया और इत्मीनान से उन स्टाम्प पेपर्स पर लगा दिया जहां मैनेजर ने निशानदही की थी। 1, 2, 3 हर अंगूठे के निशान के साथ एहसन, कामरान, शाजिया और नाइला के दिल डूब रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये अंगूठा कागज पर नहीं, उनकी किस्मत पर, उनके मुस्तकबिल पर लग रहा है।
جب کلثوم بیگم نے آخری کاغذ پر انگوٹھا لگا کر ہاتھ پیچھے کیا تو کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ شازیہ کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ کامران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لے لیا، مگر احسن جو بڑا تھا وہ خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اس خاموشی کو مزید برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے اندر کا خوف، لالچ اور شکست کا احساس سب ایک ساتھ غصے کی صورت میں پھٹ پڑا۔ وہ میز کی طرف جھپٹا۔ اس کا ارادہ شاید کاغذات چھیننے کا تھا یا اپنی ماں کو جھنجھوڑنے کا۔ اماں رکو! وہ چیخا۔ اس کی آواز پورے دفتر میں گونج گئی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے سائن کر دیے، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کامران بھی، جو اب تک دیوار سے لگا کھڑا تھا، ہمت کر کے آگے آیا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اماں، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ہم آپ کے مجرم تھے، مانتے ہیں، مگر آپ اپنے ہی بچوں سے ان کے سر کی چھت چھین لیں گی۔ یہ کیسی سزا دی ہے آپ نے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے، وہ بھی تو آپ کے پوتے ہیں، کہاں رہیں گے وہ؟ نائلہ بھی اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی تھی۔ وہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر ڈرامائی انداز میں رو پڑی۔ اماں جی، کم از کم ابا کی آخری نشانی کا ہی خیال کر لیتی۔ انہوں نے یہ گھر آپ کو سہارے کے لیے دیا تھا، اس لیے نہیں کہ آپ اسے اس طرح برباد کر دیں۔ شازیہ اب ننگے الفاظوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو اور غصے سے سرخ تھا۔ ہاں، برباد ہی کیا ہے، اور کیا؟ خوش ہو گئی اب؟ ہمیں سڑک پر لا کر آپ کو کیا ملا؟ کیا اس اولڈ ہوم کو دے دیا سب کچھ؟ انہیں دے دیا جنہوں نے آپ کو چند دن پناہ دی، اور ہم جنہوں نے ساری زندگی۔ احسن نے شازیہ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ چپ ہو جاؤ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں التجا نہیں، ایک آخری بجھی ہوئی امید تھی۔ اماں بولیں، ایک بار بولیں تو صحیح، کیا ہم اتنے برے تھے کہ آپ نے ہمیں ایک موقع بھی نہیں دیا؟ آپ کو اندازہ ہے ہم کنگال ہو گئے ہیں؟ کنگال؟ سڑک پر آ گئے ہیں ہم؟ احسن کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے اپنے چاروں بچوں کی حالت دیکھی۔ ان کے چہروں پر باپ کے مرنے کا غم نہیں تھا، صرف جائیداد چھن جانے کا خوف تھا۔ انہوں نے ایک بہت تھکی ہوئی گہری سانس لی، پھر ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ فتح کی نہیں تھی، نہ خوشی کی، یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں رحم، افسوس اور دنیا کا سارا درد سمٹ آیا تھا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر احسن کے سرخ غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ فکر نہ کرو احسن، ان کے پرسکون لفظوں نے کمرے میں ٹھہرے ہوئے طوفان کو جیسے ایک پل میں روک دیا۔ شازیہ، نائلہ اور کامران، جو ابھی تک سسکیاں بھر رہے تھے، ایک دم چپ ہو گئے۔ احسن نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ کیا مطلب؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے اپنی بات دہرائی۔ میں تم سے تمہارا گھر نہیں چھین رہی۔ یہ جملہ ان کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل کر اترا۔ چاروں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کامران نے ہمت کر کے پوچھا، اماں، پھر یہ کاغذات، یہ منیجر، یہ انگوٹھے کے نشان؟ شازیہ نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ اس کی آواز میں اچانک ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ اوہ، تو آپ نے ہمیں ڈرایا ہے، یہ خالی کاغذات ہیں، آپ ہم سے معافی منگوانا چاہتی تھی۔ دیکھیں اماں جی، ہم معافی تو مانگ رہے ہیں۔ احسن نے بھی تائید کی۔ اماں، یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ویسے ہی آپ کو۔ اس سے پہلے کہ احسن اپنی بات مکمل کرتا، منیجر افضل صاحب، جو اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، بول پڑے۔ ان کی آواز میں پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ احسن صاحب، بیگم صاحبہ نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، یہ تمام کاغذات قانونی اور اصلی ہیں۔ احسن پھر بھڑکا، تو پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بولو، یہ کاغذ کس چیز کے ہیں؟ اگر ہمارا گھر نہیں چھینا تو پھر کیا بیچا ہے؟ کیا فیکٹریاں بیچ دی ہیں؟ منیجر افضل نے کاغذات کو احتیاط سے سیدھا کیا۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے ان چاروں کے لالچی اور متجسس چہروں کو دیکھا۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا۔ آپ کے بیٹوں کو مبارک ہو، بیگم صاحبہ نے یہ بنگلہ آپ دونوں کے نام ہی ٹرانسفر کر دیا ہے۔ منیجر افضل صاحب کی آواز کمرے میں گونجی اور جیسے چاروں وجودوں پر برف کی سل بن کر گر گئی۔ سناٹا، موت سے بھی گہرا سناٹا۔ شازیہ، جس کا منہ چیخنے کے لیے کھلا تھا، کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نائلہ نے کامران کا کندھا چھوڑ دیا اور بت کی طرح اپنی ساس کو تکنے لگی۔ اس کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اسے لگا یہ کوئی نیا، اس سے بھیانک مذاق ہے۔ کامران نے ناقابل یقین کئی بار آنکھیں جھپکائیں۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔
اس کے کانوں میں منیجر کے الفاظ نہیں بلکہ کل صبح شازیہ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی اتنی ہی پرسکون تھی، مگر احسن جو سب سے آگے تھا اس کے چہرے کا رنگ ہر پل بدل رہا تھا، غصہ، خوف، لالچ اور اب شدید ناقابل بیان شرمندگی۔ اس نے بامشکل اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا کیا کہا تم نے؟ ہمارے نام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو… کلثوم بیگم جو اب تک خاموش تھی، انہوں نے منیجر کو آنکھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ افضل صاحب صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے اٹھے اور دفتر سے باہر نکل گئے، دروازہ آہستگی سے بند کرتے ہوئے۔ اب اس کمرے میں صرف وہ 5 لوگ تھے، مجرم اور منصف، مگر منصف نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا تھا۔ کامران کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، وہ ایک ایک قدم اٹھاتا جیسے کسی مقناطیس کی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ اپنی ماں کے قریب آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جو پہلے خوف کے تھے اب ندامت کے بن کر بہہ رہے تھے۔ اماں، ہمارے نام؟ لیکن اماں، ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، ہم نے ابا کے ساتھ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں کے قدموں سے چند انچ کے فاصلے پر فرش پر گر پڑا۔ وہ ان کے پاؤں چھونا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ جیسے شل ہو گئے تھے، وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ احسن اب بھی سکتے کے عالم میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا یہ بھی کوئی چال ہے، کوئی نیا عذاب ہے جو اس کی ماں اس پر نازل کرنے والی ہے۔ اماں سچ بتائیں، یہ کیا مذاق ہے؟ اس میں کیا شرط ہے؟ آپ نے ہمیں یہ گھر دے کر ہم سے کیا مانگا ہے؟ فیکٹریاں، باقی جائیداد؟ یہ نہ ہو کہ ہم ابھی خوش ہوں اور کل آپ ہمیں عدالت میں گھسیٹ لیں، کوئی تو شرط رکھی ہوگی آپ نے۔ آپ ہم جیسے نالائقوں کو اتنی آسانی سے معاف؟ کلثوم بیگم نے گہری نظر اپنے بڑے بیٹے پر ڈالی، وہی بیٹا جس کی انگلی پکڑ کر حاجی صداقت نے اسے چلنا سکھایا تھا، وہی بیٹا جو اب بھی ہر رشتے کو شک اور سودے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر وہی پرسکون اداس مسکراہٹ پھر ابھری۔ حیران ہو گئے۔ تم چاروں یہی سوچ رہے تھے نا کہ میں تم سے انتقام لوں گی؟ تم نے سوچا کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں وہی کروں گی جو کل تمہاری بیویوں نے میرے ساتھ کیا؟ تم نے سوچا میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی، تمہیں سڑک پر لے آؤں گی؟ احسن نے نظریں جھکا لیں، وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ شازیہ اور نائلہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ وہ دونوں اب مجسمہ بنی فرش کو گھور رہی تھی جیسے قالین کے ڈیزائن میں پناہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ کلثوم بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، تم نے مجھے بھی کارن سمجھا، مجھے دھکے دیے، میرے شوہر کے مرنے پر بھی مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سب سچ ہے، لیکن ایک سچ اس سے بھی بڑا ہے۔ احسن کامران، وہ رکی جیسے الفاظ کو جمع کر رہی ہوں۔ باپ مرا تھا تو میں تم دونوں کو بے گھر کیسے کر سکتی تھی؟ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ تیزاب تھا جو ان چاروں کے وجود پر گرا تھا۔ کامران جو پہلے ہی فرش پر بیٹھا تھا اب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں، اماں ہمیں معاف کر دیں، ہم اندھے ہو گئے تھے۔ احسن جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، اس کے وجود کو جیسے ایک جھٹکا لگا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے اس پر کسی نے وار کیا ہو۔ اس کے پتھر وجود سے آنسوؤں کی 2 لڑیاں ٹوٹ کر اس کے قیمتی سوٹ پر گری۔ کلثوم بیگم نے اپنے آنسو ضبط کر لیے، یہ گھر تمہارا ہے، تمہارے باپ نے اسے تم دونوں کے لیے ہی بنایا تھا، میں تو صرف ایک امانت دار تھی۔ آج میں نے حاجی صاحب کی امانت تم دونوں کے حوالے کر دی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ان چاروں کے ضمیر پر آخری دستک تھی۔ کامران فرش پر سر جھکائے سسکتا رہا۔ اماں ہمیں معاف کر دیں، اماں ہمارے ساتھ چلیں، اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ احسن جو اب تک پتھر بنا کھڑا تھا، اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنی ماں کا بازو چھونے کی ناکام کوشش کی۔ اماں میں شرمندہ ہوں، آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ شازیہ اور نائلہ بھی جو اب تک شرمندگی کے سمندر میں غرق تھیں، اس آخری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نائلہ نے جلدی سے کہا، ہاں اماں جی چلیں نا، اب ہم سب ساتھ رہیں گے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ شازیہ نے بھی تائید کی، اماں جی بس ایک بار ہمیں معاف کر دیں۔
कलसूम बेगम ने उन सब की इल्तिजा सुनी, मगर उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा, न गुस्सा, न खुशी, न ममता, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हों, जहां इन अल्फाजों का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मैनेजर की मेज पर रखा अपना वो छोटा सा पुराना कपड़े का बैग उठा लिया। उस बैग में उनका कुल सरमाया था, शायद एक जोड़ा कपड़े और हाजी सदाकत की यादें। ये मंजर देखकर एहसन तड़प गया। नहीं अम्मा, आप ये बैग क्यों उठा रही हैं? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी में हमारे साथ चलेंगी। कलसूम बेगम ने एक ठंडी नजर अपने बड़े बेटे पर डाली, वही बेटा जिसे वो गाड़ी में घुमाती थी। उन्होंने अपना बैग मजबूती से थामा। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, उन्होंने पुरसुकून मगर दो टोक लहजे में कहा। एहसन कामरान, तुम्हारे बाप ने मुझे एक अमानत सौंपी थी, वो मैंने तुम्हें लौटा दी। कामरान ने रोते हुए कहा, अम्मा ये अमानत नहीं, ये हमारा जुर्म है। आप हमें सजा दें, मारे, मगर यूं छोड़कर न जाएं। कलसूम बेगम ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अब मैं जा रही हूँ। एहसन ने रास्ता रोकने की कोशिश की। कहाँ जा रही हैं आप? आपका वो घर है, आप हमारे बगैर। कलसूम बेगम पहली बार रुकी। उन्होंने पलटकर एहसन को देखा। घर? कौन सा घर एहसन? वो जिसे तुम बंगला कहते हो, वो तो मैं तुम्हें दे चुकी, और जो घर मेरा था वो तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम मुझे और अपने बाप को यहाँ छोड़ गए थे। नहीं अम्मा, ऐसा ना कहें, एहसन चीखा, मगर कलसूम बेगम उसके पास से गुजर गई। वो ना रुकी, न उन्होंने पलट कर देखा। बेटे सख्ते के आलम में उन्हें जाते हुए देखते रहे। वो चारों उस दफ्तर में बुत बने खड़े रह गए। कामरान का रोना बंद हो गया था, उसकी आंखें खुश्क होकर दरवाजे पर जम गई थी। एहसन के हाथ जो उसने माँ को रोकने के लिए उठाए थे, बेजान होकर हवा में मुअल्लिक रह गए। शाजिया और नाइला ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अनजाना हमेशा का खौफ बैठ गया था। वो बंगला तो जीत गए थे, लेकिन आज वो अपनी माँ, अपना बाप और अपनी इंसानियत सब कुछ हार चुके थे। मेज पर पड़े वो कागजात उन्हें अपनी जीत का इनाम नहीं, बल्कि उनके जुर्म का सबूत लग रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि माँ की ममता का कर्ज वो कभी नहीं चुका सकते, और जिस माँ को उन्होंने भिखारन समझा था, वो आज उन्हें उनके ही आलीशान बंगलों में भिखारी बनाकर चली गई थी।